نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھی ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا. آج ہمارا موضوع گفتگو مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس کے بارے میں مجدد دل و منت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا. پناہ سے مراد ایمان بالرسول ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. اس پناہ سے مراد اتباع و اطاعت رسول ہے، اور اس پناہ سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، اور اس پناہ سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مان کر حضور علیہ السلام کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. اس پناہ سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے محبت کو دل میں پیدا کرنا ہے، اور اس پناہ سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ ادب، تعظیم، تکریم اور توقیر کا تعلق قائم کرنا ہے، جس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، اور آگے فرماتے ہیں کہ آج مدد مانگو ان سے. رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو پھر تم جو ہے وہ میرے محبوب کے در پہ چلے گئے. استغفر اللہ، اور وہاں پر جا کے اللہ سے معافی طلب. واستغفر لهم الرسول، اور اگر رسول تمہارے لیے شفاعت فرما دے، تمہاری مدد فرماتے ہوئے تمہارے لیے استغفار کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر تم رب تعالیٰ کو تواب بھی پاؤ گے، یعنی توبہ قبول کرنے والا، اور رب تعالیٰ کو پھر رحیم رحم کرنے والا بھی پاؤ گے. یہ آیت کریمہ جس میں رب تعالیٰ نے گناہگار شخص کو کہا ہے کہ تم حضور کی بارگاہ پہ چلے جاؤ، یہ حکم عام ہے. اہل سنت و جماعت کا تو عقیدہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن آج بعض وہ نادان لوگ
جو کم علمی کے باعث، جہالت کے باعث اس کو عمل شرک قرار دیتے ہیں، میں اختصاراً انہی کے گھر کی بات کرتا ہوا اپنے موضوع پہ آؤں گا کہ ان کے اکابرین نے کیا لکھا ہے اور کیا کہتے ہیں۔ مفتی محمد شفیع دیوبندی، دیوبند کے بہت بڑے عالم دین اور مفسر ہیں، آپ نے معارف القرآن میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ رب تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، جو حکم فرمایا ہے، اس کے الفاظ میں عموم ہے۔ جو شخص تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص کے لیے دعائے استغفار کریں تو اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی۔ اور آگے آپ بیان فرماتے ہیں کہ اسی طرح آج بھی یہ حکم موجود ہے۔ یہ معارف القرآن میں لکھا گیا کہ وہی حکم جو صحابہ کرام کے دور میں تھا، وہی حکم آج بھی موجود ہے۔ سو آج بھی جو گناہگار شخص بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضری دیتا ہے اور رب تعالیٰ سے وہاں جا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اور اگر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے لیے استغفار کر دے تو اس شخص کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے امام قطبی کے حوالے سے روایت کو نقل کیا ہے۔ اب یہ جو روایت نقل کی گئی ہے، اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب میں امام ابو منصور صباغ، امام ابن النجار، امام ابن عساکر اور امام ابن جوزی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اور وہ روایت یہ ہے کہ ایک اعرابی دیہاتی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور پر زیارت کے لیے آیا، وَوَقَفَ بِحَذَائِ وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ حضور کے قدمین کی جانب کھڑا ہو گیا۔ فقال، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جئتک مثقلا بالذنوب والخطایا، اے اللہ کے رسول میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں گناہوں میں لت پت ہوں، میری زندگی گناہوں پہ گزری ہے، مجھ سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، میں خطا کار شخص ہوں، اور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں مستشفعا بک علی ربک، اس لیے کہ یا رسول اللہ آپ میری اللہ کے حضور شفاعت فرمائیے کہ وہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس روایت کو امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا، اور اسی طرح حافظ ابن کثیر جو شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور یہ تفسیر ابن کثیر مدینہ یونیورسٹی میں سبقاً پڑھائی جاتی ہے، اسی آیت کریمہ کے تحت حافظ ابن کثیر نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس روایت کو قبول کیا ہے اور اس روایت سے استدلال کیا ہے، بطور ایویڈنس اس روایت کو نقل کرنے کے بعد وہ اگلی آیت کی تفسیر پہ چلے گئے۔ اور اس کے علاوہ امام نووی بہت عظیم محدث ہیں، انہوں نے اس روایت کو کتاب الاذکار میں نقل کیا ہے
اور شفا و سقام میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اور اس روایت کے الفاظ کیا ہے کہ وہ شخص، وہ دیہاتی حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، فقال السلام علیک یا رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہے، اے اللہ کے رسول، یہ بندہ ناچیز آپ کی بارگاہ میں آپ کی ذات پر سلام پیش کرتا ہے، وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِذَنْبِي مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَىٰ رَبِّي، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ میری رب کے حضور شفاعت فرمائیں، آپ میری مدد فرمائیں تاکہ رب تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، خواب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس شخص کو خوشخبری دی کہ جاؤ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ اب قاسم نانوتوی دیوبند کے بہت بڑے عالم دین، وہ اس آیت کریمہ کے تحت کیا لکھتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں کسی کی تخصیص نہیں، آپ کے ہم اثر ہوں یعنی آپ کے زمانے میں موجود ہوں یا بعد کے امتی ہوں یا بعد میں پیدا ہونے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں، آپ تمام امت کے لیے یکساں رحمت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جیسے صحابہ کرام پہ چھم چھم برستی تھی، ایسے قیامت تک جو مومنین ہوں گے وہ رحمت اسی طرح چھم چھم برستی ہے۔ اور اسلاف امت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا، استغفار کرنا اور کرانا جب ہی ممکن ہے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہوں۔ یہ آب حیات میں پیج 40 میں قاسم نانوتوی نقل کرتے ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں باقاعد حیات ہیں، اور آپ کی حیات دنیاوی حیات کسی ہے، اور یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تکمیل الایمان اور مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ اس میں کسی کا ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جسمانی، دنیاوی اور حقیقی ہے۔ اور دیوبند کے بہت بڑے عالم دین خلیل احمد امبیٹوی وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک، یہ عقائد کی کتاب ہے ان کی، اس میں انہوں نے عقیدے کو ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک، ہمارے مشائخ کے نزدیک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے، آپ کی حیات دنیا کی سی ہے۔ سو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اگر دنیا کی سی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جسمانی ہے، دنیاوی ہے، حقیقی ہے، تو جیسے صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں جا کر آپ سے مدد طلب کیا کرتے تھے، شرک نہ ہوا، تو آج امتی اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتا ہے تو کہاں کا شرک ہو گیا؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی فرما دیا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کہ اگر تمہاری زندگی گناہوں میں بسر ہوئی ہے، غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، تو آج بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دریا موجزن رہے۔ حضور علیہ السلام سے آج
ایک نئے ایویڈنس کے ساتھ میں یہ بیان کر رہا ہوں، اور عقیدے کو ہمیشہ جو ہے وہ سمجھنا چاہیے، اس میں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ خیالات میں جائیں گے تو میری بات اگر مس ہوگی تو پھر جو ہے وہ عقیدے کی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ آج اختلاف کیا جاتا ہے۔ آج اگر یہ اشتہار کی صورت میں سامنے لگایا جاتا ہے، کہتے ہیں جی اتار دیں، یہ تو جائز نہیں ہے، اور اتارنے والے وہ ہیں جنہیں خود شریعت کا علم نہیں ہے۔ بھئی جس کا شعر ہے وہ تو فقیہ ہند ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آپ اپنے دور کے ابو حنیفہ ہیں۔ یہ ان کا شعر ہے کہ آج نے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں ان سے۔ یہ ان کا شعر قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور جس مدد کی بات کر رہے ہیں، جو آج انکار کر رہے ہیں، ان کے اکابرین نے بھی اس کو قبول کیا ہے۔ آئیے ذرا صحابہ کرام کی زندگیوں کی طرف بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا اس حوالے سے، اور وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام جو ہے وہ حاضری دیتے، اور حضور کی بارگاہ میں جا کے اب کوئی بھی انہیں پرابلم ہوتی، کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ جیسے بخاری شریف تو ٹرانسلیشن کی ہوئی ہر ایک موجود ہوگی نا، تو پڑھنا چاہیے ہمیں، کتاب الاستسقاء پڑھ لینا۔ بہت ساری روایات جو ہے وہ نقل کی گئی، اور مسلم شریف میں بھی کتاب الاستسقاء میں اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارکہ میں جب بھی انہیں مشکل پیش آتی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو وہ حضور کی بارگاہ میں جاتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال اصاب اہل المدینہ قحط علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے عہد مبارک میں مدینہ میں قحط پڑا، ایک شخص جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا، اور وہ روز جمعہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر جو ہے وہ خطاب فرما رہے تھے۔ وہ شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ ہلاکت القرى ہلاکت الشاع۔ وہ شخص کھڑا ہو گیا، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، ہمارے گھوڑے ہلاک ہو رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں مسجد میں کھڑا ہو کے حضور سے جو ہے وہ عرض کر رہا ہے۔ ایک آج بھی توحید کا درس دیا جاتا ہے، جس توحید میں نہ ادب رسالت ہے، نہ تعظیم رسالت ہے، نہ توقیر رسالت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، خدا سے مانگو۔ بھئی توحید کا سبق کس نے دیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا۔ وہ شخص صحابہ کی بھری مجلس میں کھڑا ہو کے حضور سے عرض کر رہا ہے، حضور سے مدد طلب کر رہا ہے مسجد میں، اور اس شخصیت کے سامنے جس نے توحید کو جو ہے وہ اس کائنات عرضی میں پھیلایا، جس کی وجہ سے توحید کی پہچان ہوئی، جس کی وجہ سے، جس کے وسیلے سے توحید کی معرفت ہوئی کہ یا رسول اللہ ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں۔ حضور نے یہاں اس روایت میں یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ رب سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو۔ جب وہ شخص حضور کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، قحط ہے، ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ فَدْعُوا اللَّهَ يَسْقِينَا، یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے۔ یہاں پہ پھر ایک نقطہ سمجھیں، کہتے ہیں جی کہ کیا آپ دعائیں کروانے جاتے ہیں؟ اللہ سے مانگو۔
یہ کیا آپ ولیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ اللہ تو شارک سے بھی قریب ہے، اس سے مانگو، سوالات سنتے ہوں گے آپ۔ اب ذرا اس روایت پہ آ جائیں، وہ صحابی خود بھی دعا مانگ سکتے تھے یا نہیں مانگ سکتے تھے؟ اور کیا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے روکا کہ تم کیوں مجھے دعا کے لیے کہہ رہے ہو؟ رب تعالیٰ تو شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ حق ہے، وہ تو قریب ہے۔ حضور نے تو نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے کیا کیا؟ حضور نے ہاتھ اٹھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ابھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نیچے نہیں آئے، آسمان بالکل شیشے کی طرح صاف تھا، کوئی بادل کا نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک ہوائیں چلی، بادل آئے اور بارش چھم چھم برسنا شروع ہو گئی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اتنی بارش برسی کہ ہم بارش میں ہی گھر میں گئے، اور سارا ہفتہ جو ہے وہ بارش برستی رہی۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت، بارش نہیں رک رہی۔ پھر اگلے دن میں وہ شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ اب پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے، اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ رب تعالیٰ اس بارش کو روک۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، بادل مدینے سے چھٹ گئے، بادل مدینے سے چھٹ گئے۔ حضور کی بارگاہ میں آ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد طلب کر رہے صحابہ کرام۔ اور میں عقیدہ بیان کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں باقاعد حیات ہے، اور آپ کی حیات دنیا کی ہے، حقیقی ہے، جسمانی ہے۔ تو جیسے صحابہ کے دور میں صحابہ نے مدد طلب کی، وہ شرک نہ ہوا، آج اگر مدد طلب کی جائے تو کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ آپ تو باقاعد حیات ہیں۔ اب اس پہ دلیل دے رہا ہوں، آپ دیکھیں جہالت کس طرح پھیلائی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام نے حضور کے وصال مبارک کے بعد بھی یہ عقیدہ صحابہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، اور بارش نہیں ہو رہی تو پھر حضور کی بارگاہ میں جاتے، حضور کے روضہ انور پہ جا کے ڈائریکٹ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے۔ اور اس روایت کو امام بخاری کے شیخ اور استاد نے سنن دارمی میں بیان کیا ہے، اور اس روایت کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا ہے، اور اس روایت کو حافظ ابن کثیر نے بھی جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور روایت نقل کرنے کے بعد امام ابن حجر اسقلانی نے اصحابہ میں نقل کیا ہے، کہتے ہیں قال رواه ابن ابی شیبہ باسناد صحیح۔ ابن شیبہ کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بھی اس حدیث کو حدیث صحیح کہا۔ اور حافظ ابن کثیر جو شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے البدایہ و نہایہ میں نقل کرنے کے بعد کہا ہے قال اسنادہ صحیح، کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت امام بہقی نے دلائل النبوہ میں، امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں، امام سبکی نے شفاء و سقام میں، امام ہندی نے کنز العمال میں نقل کیا ہے۔ اور وہ روایت کیا ہے؟ حضرت مالک دار روایت نقل کرتے ہیں قال اصاب الناس قحط فی زمن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقدس میں قحط پڑا۔ فجاء رجل الى قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور کی قبر مبارک میں آیا۔ میں توجہ چاہوں گا جو پہلی بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت بیان کی ہے، وہ بھی سند صحیح کے ساتھ، کہ اس میں حضور کے زمانہ اقدس میں صحابی حضور سے مدد طلب کرنا، بارش نہیں ہو رہی، پرابلم تھی نا، مسئلہ تھا ان کا، قحط تھا۔ سیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ
اور شخص حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں جا کے کیا کہتا ہے؟ فقال یا رسول اللہ استسقِ لأمتک، ڈائریکٹ مدد طلب کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول سیرابی عطا کیجیے، بارش نہیں ہو رہی، قحط ہے۔ اب بتائیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، یہ تو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اور صحابہ نے کوئی فرق نہیں کیا، جس فرق کو آج بیان کیا جا رہا ہے یہ فرق آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ میں نے بحوالہ گفتگو کر دی ہے کہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں بقید حیات ہے، اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے، حقیقی ہے، جسمانی ہے، اجماعی عقیدہ ہے یہ۔ تو جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے تو حضور کے زمانہ اقدس میں بھی مدد طلب کی گئی، شرک نہ ہوا۔ حضور کے وصال مبارک کے بعد صحابہ نے مدد طلب کی، تب بھی شرک نہ ہوا۔ آج اگر ہم جو ہے وہ حضور سے مدد طلب کریں تو کاہے کا شرک؟ اور پھر دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے تو سے اس دور میں یہ ساری جو ہے وہ خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ یہ عمر فاروق کی بارگاہ میں جا کے اس صحابی نے جا کے گزارش کی کہ میں حضور کی بارگاہ میں گیا ہوں اور حضور کی بارگاہ میں جا کے میں نے یہ گزارش کی ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا عمر فاروق درا نکال لیتے، مارنا شروع کر دیتے اس کو کہ تم نے ہم نے شرک کیا ہے۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوا، قبور پہ جانا جو ہے وہ جائز عمل ہے۔ جیسے صحابہ کرام جا رہے ہیں اور قبور پہ جا کے ان سے مدد طلب کرنا، یہ بھی صحابہ کا عقیدہ ہے۔ صحابہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی اور کیا کہتے ہیں؟ فقال یا رسول امتی فانہم قد ہلکوا، بے شک یہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ اس صحابی رسول سے جا کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سارا واقعہ سنایا۔ عمر فاروق سے جب یہ واقعہ سنا تو آپ رو پڑے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اور آگے دیکھیں کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد طلب کیے۔ بہت زیادہ جو ہے وہ حوالہ جات موجود ہیں جس میں آپ حافظ ابن کثیر کو پڑھیں، جب یہ جنگوں پہ جاتے تھے جیسے خالد بن مسیر، حافظ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے البدایہ والنہایہ میں، تاریخ الکامل میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ نعرہ کیا لگایا کرتے تھے، یا محمد یا رسول اللہ۔ بہت ساری روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، بخاری نے ادب مفرد میں اس کو نقل کیا ہے، قاضی عیاض نے شفا میں، امام نووی نے فیض القدیر میں، ابن سعد طبقات الکبریٰ میں، امام مزی نے تہذیب الکمال میں، بہت ساری کتب احادیث میں ان روایات کو نقل کیا گیا ہے کہ اس صحابی کا پاؤں سن ہو گیا تو وہ کیا کہتے ہیں، یا محمد یا رسول اللہ، وہ پکار رہے ہیں۔ مشکل میں ہوئے تو کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کو پکار رہے ہیں۔ صحابہ کرام تو حضور کے وصال کے بعد بھی مدد طلب کیا کرتے تھے۔ اور پھر آگے دیکھیں، یہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی سیدنا حضرت کیا فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، بھئی آج اس دنیا میں لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ قبر میں صرف امام بخاری اور امام مسلم کا عقیدہ بیان کرتا ہوں۔ سنن ابو داؤد میں جو وہ 3 سوالات ہیں، امام بخاری نے صرف ایک سوال کو نقل کیا ہے اور وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، ما كنت تقول في حق هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا اس شخصیت کے بارے میں تو دنیاوی زندگی میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا کہتا ہے، اس وقت تو حق اسپشٹ ہو جائے گی۔ اس وقت یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا کہ تو یہ بتا کہ دنیا میں حضور کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، کیا حضور کے
اختیار کا عقیدہ تھا یا کہ نہیں تھا؟ کیا حضور کے نالج انسی نالج کے بارے میں تیرا عقیدہ تھا یا کہ نہیں؟ اس وقت یہ نہیں کہا جائے گا اب کیا کہتا ہے، اس وقت کہا جائے گا اب بتا کیا کہا کرتا تھا، اور اگر اس میں کامیاب ہوگا تو قبر میں کامیاب ہوگا، اور اگر اس وقت کامیاب ناکام ہو گیا تو قبر میں ناکام ہو جائے گا۔ اور آگے دیکھیں، یہ تو قبر ہے نا، روز قیامت بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ سارے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور سارے لوگ پریشان حال ہوں گے، اور سارے رب کی مدد کو طلب کر رہے ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ کذالک استغاثوا بآدم، سارے استغاثہ غوث سے ہے، بخاری کی روایت ہے یہ، کہ سارے آدم سے مدد طلب کریں گے۔ کس سے مدد طلب کریں گے؟ آدم سے مدد طلب کریں گے، ثم پہ موسیٰ، پھر موسیٰ سے مدد طلب کریں گے، ثم پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کریں گے۔ اگر روز قیامت ساری مخلوقات، سارے انبیاء حضور سے مدد طلب کر رہے ہیں اور شرک نہیں ہو رہا، اس وقت تو رب تعالیٰ کا جلوہ آیا ہوگا، اس کی قہاریت کا نظارہ ہوگا، اس کی جبوریت کا نظارہ ہوگا۔ وہ خالق کائنات جس سے مدد طلب کرنی تھی، لیکن جو ہے وہ ساری مخلوقات جو ہے وہ پھر انبیاء کی طرف جاتے ہیں، اور پھر ساری مخلوقات جمع ہو کے کہاں جا رہی ہیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہی ہیں۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گیا۔ قیامت کو مانے گا تو پھر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سو اپنا عقیدہ صحیح رکھے، عقیدہ اہل سنت و جماعت کا رکھے، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ رب تعالیٰ جو ہمیں دولت ایمان عطا فرمائے۔ آخر میں ایک سوال آیا ہے کہ اگر عورتیں میلاد شریف منانا چاہتی ہیں تو کس طرح منائیں؟ اس کی شرعی حیثیت کو واضح کریں۔ جی پہلی چیز یہ ہے کہ شرعی حیثیت اس کی جائز کی ہے، جیسے مرد مناتے ہیں ایسے عورتوں کو بھی منانا چاہیے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منانا جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو آگے نسلوں میں منتقل کرنے کے لیے علمی دلائل بہت زیادہ ہے۔ اور میلاد مناتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے ہوتے ہیں، خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے تذکرے صحابہ کے سامنے کیے، صحابہ نے پھر آگے جو ہے وہ تابعین کو کیے، اور آج تک یہ روایات میں نقل ہے، اور یہی امر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ اپنی نعت سنی، بلکہ آپ نے نعت خواں کو دعا سے نوازا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت حسان بن ثابت کو جو ہے وہ دعا عطا فرمائی آپ نے، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ روح الامین کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ حضور کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے، حضور نے خود اپنی فضیلتیں صحابہ کے سامنے بیان کی، پھر صحابہ نے جو ہے وہ آگے وہ بیان کی، اور آج تک ہم تک پہنچی۔ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، کمالات، معجزات صحابہ نے دیکھے، اور ان کو آگے صحابہ نے جو ہے وہ بیان کیا، اور آج تک خود بھی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ میلاد میں اس سے ہٹ کر تو کوئی چیز نہیں ہے، لہذا جو ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے میلاد منانا جو ہے وہ جائز ہے۔ دوسرا یہ سوال کیا گیا ہے کہ اگر عورتیں مسجد کے اندر ہوں تو کیا وہ امام کی اقتدا کر سکتی ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتی ہیں، جہالت کا اندھیرا ہو تو کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ مسجد میں آ گئی عورت اور امام نماز پڑھا رہا ہے تو اگر مسجد کے متصل جو ہے وہ پردے میں عورت موجود ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ امام کی اتباع میں نماز پڑھے، وگرنہ وہ گناہگار ہوگی، اس لیے کہ وہ باجماعت نماز کو وہ پا رہی اور نماز نہیں پڑھ رہی۔ صحابیات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ آج بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ عورت مسجد
مسجد میں نہیں آ سکتی، فتویٰ اسی پہ ہے کیونکہ فتنے کا دور ہو، تو اس سے جو ہے وہ پھر صحابہ نے منع کیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانہ اقدس میں جب حضرت عبداللہ ابن عمر صحابیات جو ہے وہ نماز عشاء کی ادائیگی کے لیے جاتے تو اب پتھر مارا کرتے تھے. تو شکایت کی، انہوں نے کہا کہ اگر حضور یہ حال آپ کا دیکھ لیتے تو اس وقت منع کر دیتے. میں دلیل بھی دے دوں تاکہ فقہ حنفی جو ہے ہمارا تو وہی ہے، لیکن اگر وہ عورت مسجد میں آ جاتی ہے اور اگر موجود ہے تو پھر جو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ جو ہے امام کی ابتدا میں نماز پڑھے. یہاں پہ میں سوال کیا کہ جی غیر محرم کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھے تو یہ تباہی و بربادی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. شافعی اہل سنت میں سے ہیں. شافعی آج بھی جو ہے وہ مسجد کے متصل ایک کمرہ ہوتا ہے جہاں عورتیں باقاعدہ باجماعت نماز پڑھتی ہیں جاتی. ہم جو ہے وہ خود ہی مفتی ہیں، خود ہی جو عالم ہیں، ہم خود ہی فیصلے کرنے والے ہیں. اور دوسرا یہ بھی مسئلہ پوچھا گیا کہ جی اگر میلاد ہو رہا ہو، نماز باجماعت کھڑی ہو جائے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ بھئی جب باجماعت نماز کھڑی ہوگی تو وہاں خاموشی ہو جائے گی خود بخود، اور پھر جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے خاموشی کے ساتھ. وہ پہلے نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ پھر اپنا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیں. لیکن اگر ایسا نہ ہو اور نماز کھڑی ہو تو عورتیں اگر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کریں گی تو یاد رکھ لیں کہ یہ جو ہے وہ عمل حضور کی سنت سے ثابت ہے. ادھر فرض ہو رہا ہے، ادھر فرض کی ادائیگی ہو رہی ہے، ادھر کو کس چیز کو ادا کیا جا رہا ہے؟ سنت کو ادا کیا جا رہا ہے. فرض اولا ہے سنت سے، فرض کیا ہے؟ اولا ہے، انہیں وہ ترک کرنا پڑے گا اور فرض کو لینا پڑے گا. وہ نماز پڑھے گی پہلے. اب یہ نہیں ہے کہ میلاد مناتے رہو نماز ہی ہو رہی ہے، چھٹی ہوگی بعد میلاد منا لیا بخشش ہو جائے گی. یہ ایسے تصورات نہیں ہیں. بھائی میلاد اس لیے مناؤ کہ حضور کی اتباع کرو، میلاد اس لیے مناؤ کہ حضور کی اطاعت کرو، میلاد اس لیے مناؤ کہ حضور کی سنت کو اختیار کرو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرو، حضور کے عمل کو جو ہے اپنی زندگی کا اونا پچھوڑا بناؤ. رب تعالیٰ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.